خیالات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے چرخ کا شکار۔ اس کے مصنف ہیں رحمت علی مجاہد۔ حضرت انسان نے یہاں ایک طرف عناصر فطرت کو مسخر کیا تو دوسری طرف عذرائے خوف یا تفنن وہ درندوں سے بھی نبرد آزما رہا۔ انسانی تاریخ کے ابتدائی دور میں جب وہ غاروں میں رہتا تھا اور شکار پر گزر بسر کرتا تھا تب بھی وحشی جانوروں کا وہ اسی طرح دشمن تھا جیسا کہ آج کے ترقی یافتہ مشینی دور میں ہے۔ گاہے وہ اپنے دفاع کی خاطر انہیں خاک و خون میں تڑپاتا تھا اور گاہے ان کے مقبوضہ علاقے پر اپنا تسلط جمانے کے لیے گاہے مقابلے میں اپنے حریف کو زیر کرتا تھا اور گاہے محض تفریح تباہ کی خاطر اپنی جنگجو جبلت کی تسکین اور تفریحی مشغلے کے طور پر اس نے ان درندوں کو کتوں سے لڑنا سکھایا۔ کتے سدھائے جاتے اور جانور کو باندھ کر اس پر انہیں چھوڑ دیا جاتا۔ ریچھ اور چرخ کی کتوں سے لڑائی تو خاص طور پر بڑی دلچسپ ہوتی ہے۔ چرخ بھیڑیے سے ملتا جلتا جانور ہے۔ اس کے اگلے پیر نسبتاً بڑے ہوتے ہیں، کھڑے کان، جسم پر لمبے لمبے بال، چمکتی خوفناک آنکھیں اور موٹی سی دم۔ یہ ہے چرخ کا سراپا۔ رات کی ہولناک تاریکی میں جب یہ جنگل میں دھاڑتا ہے تو کلیجہ دہل جاتا ہے۔ اس کے دانت بڑے مضبوط ہوتے ہیں جن کے آگے سخت سے سخت ہڈی بھی موم ہے۔ عام طور پر یہ پودوں کی نرم جڑیں یا قبرستان سے مردے نکال کر کھاتا ہے، لیکن کبھی کبھی منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے بھیڑ، بکری، کتا، خرس جو بھی چھوٹا جانور ملے اٹھا لے جاتا ہے۔ بھیڑیے کی طرح ڈرپوک ہونے کی وجہ سے یہ آبادی سے دور دور رہتا ہے اور تنہائی پسند ہے۔ دھاریوں، دھبوں اور ایک گونا قد میں تیندوے سے مماثلت کی وجہ سے سادہ لو دیہاتی اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ہراس پھیل جاتا ہے، لیکن اس کی چال کو ذرا بھی غور سے دیکھا جائے تو کلئی کھل جاتی ہے۔ چونکہ اس کی ٹانگوں میں جوڑ نہیں ہوتے اس لیے اس کی ایک خاص چال ہے۔ چرخ کی 3 اقسام ہیں، ان میں سے دھاری دھار قسم پاکستان، بھارت، ایشیائے کوچک، برما، سیلون اور جنوبی افریقہ میں عام پائی جاتی ہے۔ یہ دھاریاں سیاہ ہوتی ہیں اور پشت سے لے کر گردن تک بڑے بڑے بالوں کی ایک جھالر سی ہوتی ہے۔ پاکستان میں عام طور پر یہ پہاڑوں کے نزدیک بنجر میدانوں میں پایا جاتا ہے جہاں یا تو معمولی سبزی ہوتی ہے یا بالکل ہی چٹھیل میدان۔ جس ہو کے عالم میں یہ بڑی شان بے نیازی سے گھومنا پسند کرتا ہے وہاں عام آدمی کو جاتے ہوئے وحشت ہوتی ہے، اور وحشت ہے بھی لازمی۔ جہاں آدم ہو نہ آدم زاد، ہر طرف مکمل سناٹا، رات کی تاریکی میں سرسراتی جھاڑیاں ہر دم ڈراؤنا منظر پیش کریں، وہاں ایک بھلے آدمی کا دل کیوں نہ ڈوبنے لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مشتاق شکاری ایسی جگہ دیکھ کر فوراً اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہاں لازماً چرخ ہوگا۔ وہ شکاری جو اسے زندہ پکڑ کر ریچھ سے لڑانا چاہتے ہیں انہیں ذرا دقت پیش آتی ہے۔ یہ کام مہارت طلب ہے اور یہ ذرا مشکل ہی سے زندہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ شکاری اپنے شکار کی نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ دوپہر کو آرام کے لیے کس غار میں جاتا ہے۔ بدقسمتی سے اس کے پنجوں کے نشانات زمین پر بڑے واضح پڑتے ہیں جنہیں دیکھ کر تجربے کار شکاری آسانی سے اس کے ٹھکانے کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ وہ شکاری جنہیں اس کام میں مہارت ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کا شکار فلاں دن اور فلاں وقت کس جگہ ہوگا۔ اس شکار میں گدڑیے اور اونٹ والے ایک اہم رول ادا کرتے ہیں۔ چونکہ ان کا اکثر وقت جنگل میں گزرتا ہے اس لیے عموماً ان کی اطلاع صحیح ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اگر شکاری کو تذبذب ہو تو پھر صورت یہ ہوتی ہے کہ متوقع غار کے منہ پر دھول ڈال دیتے ہیں۔ چرخ اپنے معمول کے مطابق آرام کرنے کے لیے بھٹ میں آتا ہے اور پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس کو زندہ پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ شکاریوں کے پاس ایک مضبوط رسہ، ایک جال، ایک چوبی شکنجہ اور 3 کلہاڑیاں ہوتی ہیں۔ یہ رسہ ہاتھ میں تھامے ہوئے 2 یا 3 شکاری دھنے دار کپڑے پہنے کلہاڑیوں سے مسلح غار میں داخل ہوتے ہیں، اپنے شکار کو چھڑی سے ٹٹول کر قابو کر لیتے ہیں،
پھر اس رسے سے ایک سرے سے اس کی پچھلی ٹانگ باندھ دی جاتی ہے اور ایک ہی جھٹکے میں اسے کئی طاقتور ہاتھ باہر کھینچ لیتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ شکاری غار میں گھسے ہوئے چھڑی ہاتھ میں لیے جب ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑے اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے۔ اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اپنی ٹانگ باندھے جانے پر بھی کوئی مزاحمت نہیں کرتا۔ محسوس ہوتا ہے گویا اسی مقصد کے لیے یہاں آ کر بیٹھا تھا۔ جو ہی اسے رسے کے ذریعے باہر کھینچا جاتا ہے یہ غار کے منہ پر تنے ہوئے جال میں بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر چوبی شکنجے کے ذریعے اس کی ٹانگیں اور تھوتنی باندھ کر اونٹ پر لاد دیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ چرخ ہمیشہ ہی اس آسانی سے ہاتھ نہیں آتا۔ اگر اس کا موڈ خراب ہو تو سمجھو خیر نہیں۔ ایسی صورت میں یہ غضبناک ہو کر حملہ کر بیٹھتا ہے۔ ایک عرصہ پہلے تک طریقہ یہ تھا کہ ایک ہی شکاری کو اندر بھیجا جاتا تھا، لیکن اس قسم کے متعدد واقعات ہوئے اور کئی شکاری اپنی جان گنوا بیٹھے تو تب سے یہ احتیاط برتی جانے لگی کہ 2 یا 3 مسلح شکاریوں کو اندر بھیجا جاتا ہے تاکہ اگر یہ غصے میں آ کر کسی پر حملہ کر بھی دے تو دوسرے اس کا کام تمام کر دیں۔ جو ہی یہ قیدی اونٹ کی پیٹھ پر دیہات میں لایا جاتا ہے گاؤں کے مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان، غرض سبھی بڑے اشتیاق سے اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہی تو ان کے لیے ایک تفریح کا سامان ہے۔ دیہات کی معروف سونی فضا میں ایک بار پھر گہما گہمی ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنے اپنے کتے لیے اکھاڑے میں پہنچ جاتے ہیں۔ چرخ سے اگرچہ کئی قسم کے کتے نمٹ لیتے ہیں تاہم بل ٹیریئر کتے اس مقابلے کے لیے خصوصی طور پر سدھائے جاتے ہیں۔ اب باقاعدہ کردہ و ناکردہ گناہوں پر عقوبت شروع ہوتی ہے۔ ادھر کوئی گدڑیا موٹی سی گالی دے کر انکشاف کرتا ہے کہ یہی چرخ اس کی بھیڑ اٹھا کر لے گیا تھا۔ کوئی بڑے میاں کھانستے کھانستے گلہ کرتے ہیں کہ اس ناہنجار نے ان کے پردادا کی قبر کھود ڈالی تھی۔ ایک چودھری کو یہ شکایت ہے کہ 6 سال پہلے اسی چرخ نے ان کے کتے کو پھاڑ ڈالا تھا۔ خرچ جتنے منہ اتنے ہی الزامات۔ ادھر بیچارہ جانور بندھا ہوا سارے مظالم سہتا رہتا ہے۔ کتے اس کی بوٹی بوٹی نوچتے ہیں، سوائے غرانے کے وہ اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ یہ کشتی دیکھنے کے لیے آس پاس کے دیہات سے بھی لوگ چلے آتے ہیں۔ چرخ کو اکھاڑے کے بیچوں بیچ مضبوط زنجیر سے باندھ دیا جاتا ہے۔ پرشوق تماشائیوں کا حلقہ تنگ ہوتا جاتا ہے۔ کتے اپنی بیتاب زبانیں لٹکائے ہرراتے ہیں۔ چرخ اپنے لمبے زرد دانت نکال کر اپنے حریفوں سے مبارزت طلب کرتا ہے۔ کتے اس حقیقت سے اچھی طرح باخبر ہیں کہ ان کا مد مقابل نہ تو گیدڑ ہے اور نہ ہی ان کی جنس سے کوئی کتا کہ آسانی سے الف کر لیا جائے گا۔ اگر اس کے جبڑے کے قریب پہنچ گئے تو بس خیر نہیں۔ چنانچہ وہ اس کے خون آشام منہ سے دور ہی دور رہتے ہیں۔ ادھر چرخ بھی اپنے آپ کو آنے والی ہر بیداد کے لیے تیار کر لیتا ہے اور اپنے تماشائیوں کے لیے ریچھ سے کہیں زیادہ تفریح کا سامان مہیا کرتا ہے۔ وہ لڑتا ہے اور آخر دم تک لڑتا ہے۔ زنجیروں سے آزاد ہو کر کتے پہل تو دور ہی دور سے داؤ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے گھاگ قسم کے کتے چرخ کی گردن یا کانوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر بدقسمتی سے اس دوران کسی کتے کی ٹانگ اس کے منہ میں آ جائے تو سمجھو کہ وہ کتا عمر بھر کے لیے لنگڑا ہو گیا۔ لیکن ایسے موقعوں پر کتوں کے مالک بڑی ناانصافی برتتے ہیں اور لاٹھیاں مار مار کر چرخ غریب کو ادموا کر دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں چرخ کا شکار انتقامی جذبے کے تحت کیا جاتا ہے، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان اور وادی گومل کے اکثر مہم جو بے فکر سے لوگ محض تفریح کی خاطر دور دور سے اسے پکڑ کر لاتے ہیں اور پھر کتوں سے مقابلہ ہوتا ہے۔ ان علاقوں میں یہ کھیل اونٹ اور بھیڑوں کی لڑائی کا سامان رکھتا ہے اور ایک ہر دل عزیز عوامی تفریح ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، اپریل سن 1964۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔
اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔